أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم الشهر فليصم.
ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي. أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله الخالق العظيم. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाहौर रंग की स्पेशल रमज़ान की सह ट्रांसमिशन रमज़ान के रंग और मैं हूं सैयद उसामा बुखारी। नाज़रीन किराम,
اللہ رب العزت کا ہم پر یہ بڑا انعام ہے کہ اس نے ہمیں اسلام کی صورت میں یہ بہت بڑا تحفہ دیا، اور اسی طرح احسان کیا ہم پر رمضان عطا کر کے، اور رمضان کے اندر قرآن نازل کر کے بہت زیادہ ہم پر کرم کر دیا، بہت زیادہ ہم پر انعام کر دیا۔ ناظرین کرام، رمضان مبارک کی ان خصوصی ساعتوں میں ہم بات کریں گے رب کے قرآن کی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کی، اور آج کے انسان کو درپیش مسائل کی، اور آپ کے پسندیدہ جید علماء کرام ہمارے ساتھ ہوں گے اور آپ کے مسائل کے اوپر بات کریں گے۔ اور انشاءاللہ جس طرح پہلے کی طرح میں سمجھتا ہوں کہ لاہور رنگ کا ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ ہمیشہ کی طرح منفرد جو ہے وہ رمضان ٹرانسمیشن ہوتی ہے، جس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ روزمرہ کے مسائل پر بات کریں، اور بہت سارے جو مسائل ہیں ان کا جو ہے بڑا خوبصورت طریقے سے قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں حل بھی پیش کیا جائے، اور جو آج کی انسانیت چاہتی ہے وہ آپ کے سامنے حل بنا کر پیش کر دیا جائے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ سوشل ایشوز پہ بات بھی کرنی چاہیے، اور جو ہمارے کرنٹ ایشوز ہیں ان کے اوپر بات کرتے ہوئے ہمیں آج کے جدید مسائل کو قرآن و سنت سے ریلیٹ کر کے اس کا بھی حل پیش کرنا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں ماہ مبارک کی نسبت جو ہے اللہ رب العزت نے اپنی طرف کر کے اس کی فضیلت کا اور اس کی اہمیت کا بہت میں سمجھتا ہوں زور دے کر اللہ رب العزت نے ہمیں سمجھا دیا ہے، اور ہم آج رمضان مبارک کے پہلے سحر میں بات کریں گے رمضان مبارک کا استقبال کیسے کریں، اور رمضان مبارک کے فضائل کیا ہیں، اس کی اہمیت کیا ہے، اور خاص طور پر کیونکہ رمضان مبارک کے آغاز میں کیونکہ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ بینکس کے اندر سے زکوٰۃ کی کٹوتی ہوتی ہے، جو زکوٰۃ فریضہ جو ہے وہ ادا کرتے ہیں، اور ہم زکوٰۃ جو ہے بینک کے اندر کٹوتی بھی ہوتی ہے، اور زکوٰۃ کا فریضہ جب ہم ادا کرتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں کہ رمضان مبارک کے ایام میں کی جائے، کیونکہ رمضان مبارک میں بہت زیادہ اجر بڑھ جاتا ہے۔ سب سے پہلے میں اپنے پینل کا تعارف کرواتا جاؤں، آج ہمارے ساتھ جو موجود ہیں جید علماء کرام۔ سب سے پہلے میں بتاتا چلوں ہمارے ساتھ آج کویت سے جو ہیں خصوصی طور پر تشریف لائے ہیں عالم دین حضرت علامہ سید حبیب اللہ شاہ صاحب بخاری، آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ اور اسی کے ساتھ ہمارے بہت بزرگ مہمان، اور آپ نے مختلف چینلز پہ ان کو دیکھا ہوگا، علامہ رشید ترابی صاحب تشریف لائے، حضرت آپ کا بھی بہت شکریہ۔ اور ہمیں جوائن کیا ہے آج حمد و نعت کے لیے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے رمضان مبارک کے اندر رمضان سحر جو ٹرانسمیشن ہے رمضان کے رنگ، اس کا یہ خصوصی خاصہ ہے کہ ہم رمضان کے اندر جید علماء کرام تو موجود ہوتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ قرآن کرام، جس میں قاری عبدالرشید صاحب کی خوبصورت آواز میں آپ نے تلاوت قرآن پاک آپ نے سماعت کی۔ اسی طرح ہمارے ساتھ ابھی موجود ہیں اویسی صاحب، موجود ہیں جمیل احمد اویسی صاحب، ہمیں حمد باری تعالیٰ سنائیں گے۔ جی جمیل احمد اویسی صاحب۔ خودی کس نہاں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیرے فساں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتانے وہم و گمان، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، بہار ہو
کے خزاں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ خودی ہے تیرے فسان لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ لا الہ الا اللہ مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ جی ناظرین کرام رمضان المبارک جس ہم بات کر رہے تھے کہ رمضان المبارک کو اللہ رب العزت نے خاص طور پر اپنا جو ہے مہینہ قرار دیا ہے اور اپنے ساتھ اس کو منسوب کیا اور اس کے اندر جو خاص عبادت ہے روزہ اس کو بھی اللہ رب العزت نے کہا کہ میں ساری نیکیوں کی جزا اللہ رب العزت نے بتا دی لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کی جزا اللہ رب العزت نے کہا میں خود جو ہے وہ عطا کروں گا تو اسی کے حوالے سے بات کریں گے اور خاص طور پر رمضان المبارک کی کہ جیسے کہ ہمارے گھر میں جب کوئی مہمان آتا ہے تو ہم اس کا استقبال کرتے ہیں اور گھر کو سجاتے ہیں اور اپنے آپ کو سنوارتے ہیں طرح طرح کے دسترخوان بچھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح اس کے اکرام میں کمی نہ رہ جائے اس کے احترام میں کمی نہ رہ جائے تو کیا ہم نے رمضان المبارک کی بھی تیاری کی ہے اس کا استقبال کیسے کریں گے اس پہ بات کریں گے تو میں سب سے پہلے حضرت علامہ سید حبیب اللہ شاہ صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے خصوصاً رمضان جو لفظ ہے اس کے اندر کیا معنی چھپے ہوئے ہیں اور رمضان المبارک کی قرآن و سنت نے جو ہے اس کے اندر کیا جو ہے معنی اور مفہوم بیان کیے ہیں اور اس کی فضیلت کیا ہے الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ بسم اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان میں سب سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہ جس نے ہمیں یہ رمضان المبارک کا مقدس اور بابرکت مہینہ صحت و عافیت کے ساتھ نصیب فرمایا ہے اور پھر اس کے بعد آپ کے اس چینل لاہور رنگ کا اور آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے اس بابرکت پروگرام میں مجھے دعوت دی اور شرکت کا موقع نصیب کیا ہے اللہ تبارک تعالیٰ ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے جیسا کہ آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں خود ہی بیان کیا کہ یہ ماہ مبارک جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اپنا مہمان جو ہے شمار کیا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہمان مہینہ ہے بالکل ایسے ہی اور اس مہینے کے اندر جو عظیم سب سے بڑی عبادت جو ہے روزہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اپنی طرف منسوب کیا ہے جی بالکل تو یہ حقیقت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان مبارک کو بہت ساری برکتوں سے اور بڑی سعادتوں سے اور بڑی رحمتوں سے اس کو نوازا ہے اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انتخاب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو تمام مہینوں سے منتخب کر کے سید الاشہر بنایا ہے اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا میں انتخاب کے اوپر تھوڑی سے نظر ڈال رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح اپنے ذات و صفات میں وہ بے مثال اور بے نظیر ہے بعینی اس کا انتخاب بھی بڑا بے مثال ہے آپ اس کے تھوڑا سا دیکھیں اس کے انتخاب کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب گھروں کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر بیت اللہ کا انتخاب کیا اسی طرح جب شہروں کی باری آئی تو مکہ و مدینہ کا انتخاب کیا اسی طرح کتابوں کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کا انتخاب کیا
پانیوں کی باری آئی تو آب زمزم کا انتخاب کیا، پتھروں کی باری آئی تو حجر اسود کا انتخاب کیا، علی ھذا القیاس، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو انتخاب ہے وہ بڑا ہی نرالا اور بڑا ہی بے مثال۔ بالکل۔ تو اللہ تعالیٰ نے سال بھر کے 12 مہینوں میں سے یہ رمضان مبارک کا انتخاب کر کے اس کو سید الاشہر بنایا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ رمضان مبارک کا بابرکت مہینہ، اور اس کے اندر کی جانے والی عبادت، ویسے تو یہ موسم بہار ہے نیکیوں کا، بالکل ایسے ہی ہے۔ جیسے آپ نے استقبال کی بات کی ہے، تو میں پڑھ رہا تھا کہ ہمارے اسلاف جو تھے وہ 6 ماہ پہلے ہی، اس ماہ مبارک سے 6 ماہ پہلے ہی اپنے دست اللہ کے سامنے پھیلا دیتے اور اللہ سے یہ دعا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی حیاتینا وبلغنا رمضان، یا اللہ ہماری زندگیوں میں برکت عطا فرما دے اور ہمیں رمضان کا مقدس مہینہ نصیب فرما دے۔ اور بلکہ سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پڑھ رہا تھا، اگرچہ بعض محدثین نے اس حدیث کی سند پر نقال کی ہے، یعنی کلام کیا ہے، لیکن علماء نے اس کے اوپر بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ متن حدیث صحیح ہے، اور اس طرح یہ حدیث یعنی دعا کے طور پر جو بندہ کرتا ہے تو وہ بڑی سعادت کو حاصل کر رہا ہے۔ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ بھی دعا کیا کرتے اپنے مقدس نبوت والے ہاتھ پھیلا کر، اللہم بارک لنا فی شعبان، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، یا اللہ ہمیں یہ رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما دے، یعنی ہماری زندگیاں بڑھا دے، صحت و عافیت کے ساتھ ہمیں رمضان کا مقدس مہینہ نصیب فرما دے، کیونکہ یہ نیکیوں کا موسم بہار ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ اس میں جیسے آپ نے کہا کہ جو عمل کیا جاتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، وہ صرف شرف قبولیت ہی حاصل نہیں کرتا بلکہ کئی گنا بڑھ کر شرف قبولیت حاصل کرتا ہے۔ بالکل عجیب رونق لگ جاتی ہے، جس طرح وہ سیل میلہ نہیں جس ہم کہتے ہیں، نیکیوں کا سیل میلہ ایسے ہی ہے۔ اور بلکہ خصوصاً جو روزے کی عبادت ہے، اور آپ نے اس کے بارے میں جو اشارہ کیا وہ حدیث رسول ہے، اور بلکہ حدیث قدسی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کل عمل ابن آدم لہو الا الصیام فإنہ لی وانا اجزی بھی، کہ ابن آدم جو بھی عمل کرتا ہے، یعنی نماز پڑھتا ہے، وہ زکوٰۃ دیتا ہے، وہ صدقات و خیرات کرتا ہے، وہ ذکر و اذکار کرتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، حج عمرے ادا کرتا ہے، جہاد کرتا ہے، یعنی جو بھی وہ نیک عمل کرتا ہے وہ اپنے لیے کرتا ہے، حالانکہ وہ سب اللہ کے لیے کیے جاتے ہیں، عبادت کے طور پر کیے جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس حدیث میں فرماتا ہے کہ وہ اپنے لیے کرتا ہے سوائے اس روزے کے، فَإِنَّهُ لِي، یہ میرے لیے خاص کرتا ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ اور ایک تو میرے خیال ایک حدیث میں اور بھی آتا نا کہ خود اللہ رب العزت نے اپنے آپ کو جزا کے طور پہ پیش کر دیا، مطلب باقی نیکیوں کی اللہ رب العزت نے ڈیفائن کر دی کہ یہ اجر ہے، لیکن اس کی جزا تو بہت زیادہ اللہ رب العزت نے بتا دی۔ تو رابی صاحب کیا کہیں گے کہ جس طرح علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ جس طرح خوشیوں کا سما ہے، رونقیں ہیں، انوار کی بارش ہے، تو دل میں ایک عجیب سا سرور، اطمینان اور خوشی ہوتی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جس طرح دعا کے والے سے بیان فرما رہے تھے۔ لیکن بعض نصیب تو ایسے بھی ہیں نا جس کو ٹینشن شروع ہو جاتی ہے کہ رمضان آ رہا ہے، بھوکا پیاسا رہنا پڑے گا، اور کیا بہت ساری چیزوں سے رکنا پڑے گا، کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ میرے محترم جناب بھائی اسامہ بخاری صاحب، اللہ آپ کو سلامت رکھے، لمبی زندگی عطا فرمائے، اور اللہ اس چینل کو بھی اور زیادہ عزت عطا فرمائے کہ جو ایسے پیارے عنوان لے کر قوم کی خدمت میں پیش ہوتے ہیں۔ جس طرح کے خطبہ شبانیہ ہم اعراض کر جاتے ہیں، یہ شبان المعظم کا آخری جمعۃ المبارک تھا کہ نبیوں کے سلطان اپنے خطبہ میں ارشاد فرما رہے ہیں، اور تمام صحابہ کرام اس کے راوی ہیں۔ اس کے علاوہ یعنی ماہ رمضان کی عظمت بتا رہے ہیں، اس کے علاوہ گھر میں چلتے ہیں، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ مسجد کی نگہبانی تو اور بات ہے، گھر میں بھی یہ خاتون ارشاد فرماتی ہیں کہ نبی اکرم فرما دیتے تھے کہ اب ہمارا بسترا گول کر دو،
اللہ اب ہمارے سونے کے دن نہیں ہے، اللہ کے قرب کے دن ہے۔ اللہ حالانکہ یہ وہ ہستی ہے جس کے بارے میں ذات خدا ارشاد فرما رہی ہے الحمدللہ رب العالمین، جی میں عالمین کا رب ہوں۔ جی اور اس کے بارے میں اپنے محبوب کے بارے میں ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ بالکل اس کے باوجود یہ ازواج، یہ خاتون جنت فرماتی ہیں کہ جیسے جیسے ماہ رمضان کے لمحات قریب آتے تھے، نبی کا چہرہ اتنا حشاش اور اتنی تیاری میں ہوتے تھے جیسے کسی خاص مہمان کی آمد ہے اور اس کے استقبال کے لیے ایسے تیاریاں کر رہے ہیں۔ جی آج کی بات نہیں، پہلے ہم دیکھا کرتے تھے جب چھوٹے ہوتے تھے کہ چونکہ ہم اسلامی گھروں میں پیدا ہوئے ہیں الحمدللہ کہ سارا سال برتن ہارشہ پڑی ہوئی ہے، لیکن جیسے رمضان آتا ہے تو صفائی، چیز کی تیاری شروع ہو پوچے، جاتی تھی۔ تیاری اور برتنوں کی صفائی، کیا کہنا اس منظر کا۔ اللہ کہا یہ سنت رسول ہے کہ نبیوں کے سلطان ماہ رمضان ہم نے عام مہینوں جیسا سمجھا ہے۔ جی بالکل نہ عام مہینوں جیسا نہیں ہے، نہ مہینے برابر ہیں، اللہ نے کسی شے کو برابر نہیں رکھا، اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ جس طرح کے علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ ہر عبادت انسان کے اپنے لیے ہے، بے شک لیکن روزہ یہ ہے اجزا بہی، میں اس کی جزا دوں گا۔ اللہ اکبر، جزا دینے والا قادر مطلق ہے، رزاق ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ ماہ رمضان اس کی عظمت کے لیے نبیوں کے سلطان نے صرف زبانی طور پر نہیں بلکہ عملی طور پر بھی اسوہ پیش کیا ہے، اس واسطہ اور ہمیں یہ اسوہ بتا رہا ہے کہ جیسے بڑے قریبی، بڑے عظیم، بڑے محترم، بڑے مکرم انسان کی آمد ہے اور نبیوں کے سلطان اس کے استقبال کے لیے، اس کے اہتمام کے لیے انتظام کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور یہ تمام جن خواتین کا میں نے نام لیا، خاتون جنت کا نام لیا، کہ پورا ماہ رمضان ہم نے رات کو نبی کو سوتے ہوئے نہیں پایا۔ اللہ اکبر، مطلب یہ پورا گھرانہ ہی کمر بستہ ہو جاتا تھا رمضان المبارک کے اندر، کیونکہ قرآن کہہ رہا نا کہ ایام معدودات، چند گنے دن ہوئے ہیں، یہ ان کے اندر جتنا اللہ کے قرب حاصل کر سکتے ہیں۔ اب میں اس کے بارے میں تھوڑی سی اور وضاحت کرتا ہوں۔ چند دن ہیں، ابھی میں چند دن پہلے ایک گورے کی پڑھ رہا تھا کہ اس کو عالمی ایوارڈ ملا گیا ہے۔ جی بھئی اس نے کیا کیا؟ کہا جس نے کینسر کا علاج ایجاد کیا، کینسر کے بارے میں۔ وہ کیا تھا؟ اس نے کہا کہ انسان کو کچھ دن بھوکا رہنا چاہیے، اللہ اکبر، کیونکہ جہاں مرض ہوتی ہے وہ جو طاقتور حصہ ہے نا اس کو کور کر لیتا ہے۔ جی صحیح ہے۔ تو پھر اسے پوچھا، میں مختصر عرض کرنا چاہتا ہوں، اسے پوچھا گیا کہ کتنے دن تک انسان اپنے آپ کو بھوکا رکھے؟ اس نے کہا کم از کم 20 دن یا 25 دن، یہ دو لفظ ہیں، 20 دن یا 25 دن، تاکہ جو بدن میں ایسی کمزور جگہ ہے اس کو وہ طاقتور حصہ کور کر لے گا اور اس کو صحت دے گی۔ میں نے کہا آج کا گورا انسان 1400 سال کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہے کہ فاقہ رکھنا، بھوک رکھنا بدن کے لیے اچھا ہے۔ 1400 سال پہلے یہ سکھا دیا گیا تو قربان جاؤں محمد مصطفیٰ کی سیرت پر اور اللہ کے احسان پر۔ کرتا، لیکن یہاں پہ ٹائم ہوا ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا، ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنیں گے۔ جی ویسی صاحب ہمیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنائیں گے۔ دل میں ہو یاد تیری، دل میں ہو یاد تیری، گوشائے تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو، دل میں ہو یاد تیری، آستانہ پہ تیرے سر ہو، اجل آئی
سر ہو اجل آئی ہو اور اے جان جہاں اور اے جان جہاں تو بھی تماشائی ہو دل میں ہو یاد تیری آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے کب وہ چاہیں گے میری کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو دل میں ہو یاد تیری بند جب خواب اجل سے ہوں حسن کی آنکھیں بند جب خواب اجل سے ہوں حسن کی آنکھیں ان کی نظروں میں تیرا ان کی نظروں میں تیرا جلوائے زیبا سپیریئر یونیورسٹی کی جانب سے تمام اہلیان